اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو زندگی عطا فرما رہی ہے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کا جسم بنایا اور اس جسم کے اندر روح ڈالی اللہ تعالیٰ۔ جسم کو قائم رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے غذاؤں کا انتظام فرمایا، خوراک کا انتظام فرمایا، کھانا ہے، پینا ہے، انسان سانس لیتا ہے اس کے لیے آکسیجن ہے۔ کچھ دنوں پہلے آکسیجن کی کمی پڑ گئی، بہت سارے لوگ ختم ہو گئے، سانس نہیں ملی، سانس نہیں لے سکے، وہ آکسیجن نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندہ رہنے کے لیے کھانے کا انتظام کیا، پینے کا انتظام کیا، ہمارے زندہ رہنے کے لیے پانی کا انتظام کیا، سانس لینے کے لیے ہوا کا انتظام کیا۔ یہ سب انتظام اللہ جل شانہ نے کیا۔ کیوں؟ یہ ظاہری جسم ہمارا جو ہے یہ باقی رہے، ہم زندہ رہیں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے ہمارے جسم کے اندر روح ڈالی اور اس روح کی خوراک کا انتظام کیا۔ جیسے جسم کی خوراک ہے کھانا پینا، روح کی خوراک ہے اللہ کا ذکر، روح کی خوراک ہے قرآن پاک کی تلاوت، روح کی خوراک ہے نماز۔ یہ انسان کی روح کی خوراک ہے۔ آج کل کھانے پینے کا انتظام بہت زیادہ ہے، جگہ جگہ ہوٹلیں کھلی ہوئی، یہاں سموسہ کھا لیا، وہاں کچوری کھا لی، وہاں چائے پی لی، وہاں بسکٹ کھا لیا، دن بھر آدمی کھاتا پیتا رہتا ہے۔ تو انسان کا بدن تو طاقتور ہو گیا، اور روح کی غذا کیا ہے، روح کی خوراک کیا ہے، اس کا ہم لوگوں نے کوئی خیال ہی نہیں کیا۔ نماز بھی نہیں پڑھ رہے، اللہ کا ذکر بھی نہیں کر رہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر رہے، تو روح ہماری کمزور ہو گئی اور جسم ہو گیا طاقتور۔ اب جسم بدن کوئی غلط کام کرتا ہے تو روح روک نہیں پاتی۔ انسان کو غصہ آتا ہے، لال پیلی آنکھیں نکالتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے، گالیاں بکتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، کسی کو مارتا ہے، روح اس کو روک نہیں پاتی، اس لیے کہ روح تو کمزور ہے اور بدن ہو گیا طاقتور۔ جیسے ایک کمزور آدمی کو گھوڑے پر بٹھا دیا جائے، اب گھوڑا اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، وہ روک ہی نہیں پا رہا اس کو۔ تو انسان کا روح بدن دو چیزوں سے بنا ہے، انسان کی زندگی دو چیزوں سے بنی ہے، ایک بدن اور ایک روح۔ بدن کو تو ہم نے غذائیں دی اور کھلایا پلایا اور اس کی خوراک کا انتظام کیا، لیکن روح جو ہے اس کی خوراک جو اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے اس کی ہم نے کوئی پابندی نہیں کی، نہ پابندی سے ذکر کر رہے، نہ پابندی سے نماز پڑھ رہے، نہ پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے، تو روح کمزور ہو گئی اور بدن ہو گیا طاقتور۔ روح کی غذا کا بھی ہم کو انتظام کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ ہے کہ پابندی سے ہم ذکر کریں اللہ تبارک و تعالی، پابندی سے ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، پابندی سے ہم نماز پڑھیں۔ جیسے ہم ایک وقت نہیں کھاتے تو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، درمیان میں کھا لیتے ہیں، دوسرے وقت تو کھا ہی لیتے ہیں۔ اگر صبح ذکر نہیں کر پائے، شام کو کر لیں، دوپہر میں کر لیں۔ 24 گھنٹے میں سے کم 24 منٹ اللہ کے ذکر کے لیے نکالیں کہ اس وقت ہم اللہ کا ذکر کریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 قسم کے آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے میدان حشر میں۔ سورج جو آج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، یہ سوا نیزے پر آ جائے گا، تو زمین تپ کر تانبے کی طرح ہو جائے گی۔ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں غرق ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ سینے تک ہوگا، کسی کا پسینہ منہ میں لگام دے رہا ہوگا۔ یہ سب الفاظ حدیث میں آئے۔ اتنے زیادہ لوگ پریشان ہوں گے وہاں۔ اس وقت 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ جل شانہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے کہ جو ہر وقت جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جس نے اللہ کا ذکر کیا خالی ہونے کی حالت میں،
تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ خالین کے دو مطلب ہیں۔ خالین کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس حال میں ذکر کیا کہ اس کا دل غیر اللہ سے خالی ہے، اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، بس اللہ ہی ہے اس کے دل میں، اس کے علاوہ کوئی نہیں اس کے دل کے اندر، اس حالت میں اللہ کا ذکر کیا۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں ذکر کر رہا ہے جبکہ اس کے آس پاس کوئی نہیں ہے۔ بہرحال دونوں مطلب ہو سکتے ہیں۔ اگر مجلس میں ذکر کر رہا ہے تو دل خالی ہونا چاہیے غیر اللہ سے، اور تنہائی میں ذکر کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو ایسا آدمی جس نے اللہ کا ذکر کیا خالی ہونے کی حالت میں اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، ایسا آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا میدان حشر میں، جب سب لوگ پریشان حال ہوں گے۔ تو ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جو اپنے دل میں مجھے یاد کرے گا میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا۔ ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ، اور جو مجلس میں یاد کرے گا اس سے اچھی مجلس میں، اس سے بہتر مجلس میں، فرشتوں کے سامنے میں اس کو یاد کروں گا۔ تو اس بندے کی قسمت کا کیا کہنا، کتنا بڑا خوش قسمت ہے وہ آدمی کہ اللہ جل شانہ فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر فرمائے کہ دیکھو میرا بندہ فلاں جگہ بیٹھ کر مجھ کو یاد کر رہا ہے۔ اللہ جل شانہ جس بندے کو یاد فرمائے وہ کتنا خوش قسمت ہوگا۔ تو بہرحال یہ ذکر کی مجلسیں بڑی قیمتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من قوم یذکرون اللہ، جو بھی کوئی قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے، الا حفتہم الملائکہ، ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اور سکینہ نازل ہوتی ہے۔ سکینہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ دلوں میں سکون ہوتا ہے، اور سکینہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ فرشتے جو خاص قسم کے ہیں جو ایسی مجلسوں میں آتے ہیں وہ آتے وہاں پر، نزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو فرشتے حاضر ہیں ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں۔ یہ 4 نعمتیں حاصل ہوتی ہیں ان لوگوں کو جو ذکر کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں۔ حضور پاک